میں ہوں آپ کی میزبان کنزا فرمان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرکار۔ ناظرین، آج سے تقریباً نصف صدی پیچھے نظر دوڑائیں جب پاکستان میں سوشلزم، کمیونزم اور اسلامی سوشلزم کے حوالے سے باتیں ہر فورم پر ہوا کرتی تھی۔ ہر فورم سے مراد ٹی سٹالز، کافی شاپس، باربر شاپس، تھڑے اور دیہاتوں میں درختوں کی چھاؤں میں لگی منڈلی۔ میڈیا، جس میں اس وقت الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہی شامل تھا، اس قدر کنٹرولڈ تھا کہ حکمرانوں کی مرضی کے خلاف سوچنا بھی محال تھا۔ کجا کہ حکومت وقت کے خلاف کوئی عمل کیا جاتا، اس دور میں عام لوگوں کے لیے سیٹھ کے لفظ میں کوئی مثبت پہلو نہیں نکلتا تھا، مگر پرنٹ میڈیا میں ایک سیٹھ کا نام تھوڑے سے پروٹوکول کے ساتھ آتا رہا، مگر یہ پروٹوکول زدہ نام بھی عوام کے اذہان میں لگی گرہیں نہ کھول سکا، کیونکہ اکثر لوگ تو سیٹھ کو بنیا کا مترادف ہی خیال کرتے تھے۔ یہ باتیں ہمیں اس لیے یاد آ گئیں کہ گزشتہ دنوں ایک خبر آئی تھی کہ سیٹھ عابد کی بیٹی اپنے لے پالک بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ وہ منہ بولا بیٹا کون تھا، کیا کرتا تھا، کیسے، کب اور کیوں کرتا تھا، ہمارا موضوع نہیں ہے، بلکہ ہمارا موضوع صرف سیٹھ شیخ عابد حسین ہے۔ جی، وہی سیٹھ عابد حسین جن کا ذکر سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی بیٹی بے نظیر بھٹو کے اغوا کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جب پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے سیٹھ عابد سے 5 کروڑ روپے بطور فنڈ طلب کیے۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں 1 کروڑ روپے کی بھی بہت اہمیت ہوتی تھی اور معاشرے میں کروڑ پتی افراد کم ہی تھے۔ ایسے میں کسی سے 5 کروڑ کا تقاضا کرنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال سیٹھ عابد نے کہا کہ وہ اتنی زیادہ رقم نہیں دے سکتے، 10، 15، 20 یا لاکھ کی بات ہو تو چلو ٹھیک ہے، مگر اتنی بڑی رقم نہیں دی جا سکتی۔ یہ صاف ستھرا جواب بھٹو صاحب کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے دباؤ ڈالنے کے لیے سیٹھ عابد پر مختلف طرح کے مقدمات قائم کر کے انہیں گرفتار کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، مگر وہ کسی بھی طرح قابو نہیں آ رہے تھے۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ ان کے گھر کے سامنے کچھ فوجی ٹرک کھڑے دیکھے گئے ہیں جو ان کی اکلوتی بیٹی نصرت شاہین کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کو ٹرک میں بٹھا کر لے گئے ہیں۔ جب سیٹھ عابد کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے لندن میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کو اغوا کرا لیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سیٹھ عابد کی بیٹی بھٹو کی قید میں اور بھٹو کی بیٹی سیٹھ عابد کی تحویل میں۔ اس سچویشن پر بالی ووڈ میں کچھ فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں۔ بہرکیف دونوں میں سمجھوتا ہو گیا۔ سیٹھ عابد نے پارٹی فنڈ میں کتنے کروڑ دیے، اس سوال کا جواب معلوم تاریخ سے تو دستیاب نہیں، مگر مستقبل میں اس کا جواب مل جائے تو الگ بات ہے۔ بہرحال نصرت شاہین اور بے نظیر بھٹو دونوں اپنے اپنے پاپا کے پاس خیریت سے پہنچ گئیں۔ ناظرین، سیٹھ شیخ عابد حسین وہی ہیں جن کی مثالیں اکثر گھروں میں دی جاتی ہیں۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ بچپن میں وہ جب بھی کسی مہنگی چیز کی فرمائش کرتے تو ان کے پاپا جی کہتے، یار تمہیں تو سیٹھ عابد کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ یہ سیٹھ عابد وہی ہیں جن کا نام آج بھی جگتوں میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی اپنی محدود دولت کی نمائش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ بڑے تم سیٹھ عابد کے بچے۔ سیٹھ شیخ عابد حسین کا تعلق پنجاب کے ضلع قصور سے تھا، جہاں کے بابا بلے شاہ اور ملکہ ترنم نور جہاں بھی دنیا بھر میں مشہور ہوئی ہیں۔ وہ قصور کے سرحدی علاقے میں پیدا ہوئے اور وہیں پر پلے بڑھے، جہاں ان کے شیخ تجارتی قبیلے کے افراد ہندوستان کی تقسیم کے پہلے کلکتہ سے چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔ 1950 میں وہ اس وقت کراچی منتقل ہو گئے جب ان کے والد نے کراچی کے صرافہ بازار میں سونے اور چاندی کا کاروبار شروع کیا۔ کچھ ایسے ماہی گیر جو دبئی سے کراچی سونے کی سمگلنگ کرتے تھے، ان سے ملاقات کے بعد سیٹھ عابد نے سونے کی سمگلنگ کی دنیا میں قدم رکھا۔ سیٹھ عابد کا شمار ان سمگلروں میں ہوتا ہے جو پاکستانی تناظر میں سونے کی سمگلنگ اور سمگلنگ کی معیشت میں انتہائی اہم تھے۔ ان کی طاقت کراچی کی بندرگاہ، پنجاب کی سرحد، حکومتی انتظامیہ اور سیاسی حلقوں میں تو موجود تھی ہی، لیکن وہ سرحد کی دوسری جانب اور اس سے بھی آگے بہت سے کام سر انجام دے سکتے تھے اور انہوں نے کیے بھی۔ اپنے عبوری رابطوں کے ساتھ انہوں نے 1950 سے 1980 کے دوران میں لندن، دلی اور دبئی میں بھارت کی سونے کی سمگلنگ پر قائم اجارہ داری کو یکسر ختم کر دیا تھا۔
नाज़रीन, अप्रैल 1968 में लाहौर जाने वाले एक मुसाफिर को कराची एयरपोर्ट पर रोका गया तो उसके पास से 3100 तोला सोना बरामद हुआ। कराची कस्टम हुकाम ने जब प्रेस हैंड आउट में बताया कि उन्होंने 2000 तोले सोना जब्त किया है तो पुलिस की तहवील में मौजूद उस मुसाफिर ने उनकी तस्दीक की कि ये 2000 नहीं 3100 तोले सोना था। ये शख्स जल्द ही जेल से रिहा भी हो गया और सिर्फ 5 माह बाद ही कसूर के करीब एक सरहदी गांव में नमूदार हुआ, जहां उसे अमृतसर पुलिस से बचने के लिए सोने की 45 ईंटें छोड़कर फरार होना पड़ा। 6 साल बाद ये शख्स दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए उस वक्त दोबारा मंजरे आम पर आया जब वो चांदनी चौक में मोती बाजार के एक ताजिर के साथ सोने का एक मुआहदा कर रहा था। ये शख्स तो पुलिस से बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन उसका एक साथी पकड़ा गया और पुलिस ने उससे सोने की 44 ईंटें भी बरामद कर ली। बचकर निकलने वाला ये शख्स कोई और नहीं सेठ आबिद ही था, जिसने लंदन, दिल्ली और दुबई में अबूरी राब्तों के साथ 1950 से 1980 के दौरान में भारत की सोने की स्मगलिंग पर कायम इजारादारी खत्म कर दी। उनका ये नेटवर्क उनके खानदान के बहुत से करीबी अफराद पर मुश्तमिल था। उनके भाई हाजी अशरफ दुबई में मुकीम थे और बहुत रवानी से अरबी बोलते थे, जबकि उनके दामाद गुलाम सरवर का दिल्ली आना जाना लगा रहता था, जहां वो सोने के स्मगलर हरबंस लाल से मुलाकात किया करते थे। भारतीय प्रेस में सेठ आबिद का नाम पहली बार उस वक्त सामने आया जब 1963 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान के गोल्ड किंग के इंडिया में रवाबित हैं। 1974 में लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर पुलिस के एक बड़े छापे में पाकिस्तानी करेंसी जिसकी मालियत तकरीबन 12.5 मिलियन थी बरामद हुई। इसके अलावा 40 लाख मालियत का सोना और 2 मिलियन मालियत की स्विस घड़ियां कब्जे में ले ली गई। इस छापे में लाहौर पुलिस ने 3 गाड़ियां और दर्जन भर घोड़े भी अपनी तहवील में लिए, जिनके बारे में बताया गया कि गैर कानूनी सामान की नकलो हमल के लिए इन्हें ही इस्तेमाल किया जाता था। कराची में सेठ आबिद की रिहाइशगाह पर भी छापा मारा गया, जहां से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी और सोने की ईंटें बरामद की गई। 1977 में जब कराची कोस्टल गार्डर को ये इत्तला मिली कि सेठ आबिद नॉर्थ नाजिमाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आ रहे हैं तो वहां भी छापा मारा गया, मगर इससे पहले ही वो वहां से फरार हो चुके थे। वजीर आजम भुट्टो ने सेठ आबिद इंटरनेशनल स्मगलिंग केस के लिए एक खुसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया। उस ट्रिब्यूनल ने दर्जनों गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए, जबकि मुतअद्दिद वार्निंग के बावजूद सेठ आबिद ट्रिब्यूनल के सामने पेश ना हुए। उनका स्मगलिंग का कारोबार वसी हुआ तो उन्होंने पंजाब के सरहदी इलाके के देहातों में रहने वाले कुछ एजेंट्स को सोने की स्मगलिंग की फ्रेंचाइज दे दी, जिनमें कई नाम बहुत मशहूर हैं। इनके हरीफ दर्जनों थे, लेकिन किसी के पास भी उन जैसी सलाहियतें, रवाबित और सरमाया नहीं था। उनके बहुत से हरीफों के बरक्स सेठ आबिद पर उनके तवील करियर के दौरान में भी कभी भी फर्दर जुर्म आयद नहीं की जा सकी, हालांकि उनके खिलाफ मुतअद्दिद FIR दर्ज थी। 5 जुलाई 1977 को भुट्टो हुकूमत के इख्तिताम के बाद सितंबर 1977 में सेठ आबिद ने अपनी मर्जी से ज़िया की फौजी हुकूमत के सामने रजाकाराना तौर पर हथियार डाल दिए और अपने जब्त असासों की वापसी के लिए बातचीत की। सेठ आबिद बैन अवी स्मगलिंग केस पर 1985 से 1986 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस हुई और इसके बाद चौधरी निसार अली की सरबराही में कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी ने इस केस की जिम्मेदारी उठाई। 1986 में पाकिस्तान सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 3100 तोले सोने की वापसी की इजाज़त दी, जिसे 1968 में कस्टम हुकाम ने कराची एयरपोर्ट पर सेठ आबिद से अपनी तहवील में लिया था। 1990 की दहाई तक वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वसी प्रॉपर्टी रखने की वजह से शहर के सबसे ज़्यादा वसाइल रखने वाले प्रॉपर्टी डेवलपर बनकर उभरे। कराची में भी कई जायदादों के मालिक थे और पनामा लीक्स में नाम आने के बाद उन्होंने अपने असासे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड मुंतकिल कर दिए। नाज़रीन, सेठ शेख आबिद हुसैन के पास दौलत तो बेशक बेशुमार थी और उनकी दौलत पर बहुत से लोगों की नज़रें भी जमी रहती थी। नाज़रीन, सेठ आबिद का नाम यूं तो एक स्मगलर की हैसियत से मशहूर था, मगर हकीकत ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की फलाह और तरक्की के लिए बड़े काम किए हैं। अगर उनकी स्मगलिंग पर ही बात की जाए तो इससे ही पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हुआ है। आज हर शख्स ये कहता है कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बाद जिस शख्स का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है वो सेठ शेख आबिद है।
یہ حقیقت ہے کہ ایٹم بم کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مال نہ تو کھلی منڈی میں دستیاب تھا، نہ ہی اسے سرعام ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ممکن تھا۔ اس ناممکنات کو ممکن سیٹھ عابد نے ہی بنایا۔ اس سے قبل ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا کہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان سے الحاق شدہ ریاست جونا گڑھ پر جب بھارت نے غاصبانہ قبضہ کر لیا تو ریاست کے والی نے اپنا بہت سا خزانہ چھپا لیا تھا، جو اس نے بعد میں کراچی میں مقیم سونے کے ایک اسمگلر شیخ عابد کے ذریعے کراچی بھجوایا۔ کراچی میں دیوا اکیڈمی میں ایک تقریب منعقد ہو رہی تھی جس میں اس وقت کے صدر مملکت جنرل ضیاء الحق اور سیٹھ عابد دونوں مدعو تھے۔ مہمانوں کی توازہ کوکا کولا کے مشروب سے کی جا رہی تھی، کیونکہ اس وقت تک کولا مشروبات کے نقائص کا کسی کو علم نہیں تھا اور سرکاری محافل میں اسی سے توازہ کی جاتی تھی۔ کولا پیتے ہوئے اس کے چند قطرے سیٹھ عابد کے کوٹ پر گر گئے تو صدر مملکت ضیاء الحق نے جھٹ اپنی جیب سے رومال نکالا اور اس کو صاف کرنے لگے۔ جب اخبارات نے انہیں بدنام زمانہ پاکستانی سونے کے بادشاہ اسمگلر کی حیثیت سے پیش کیا تو انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں سے ایک شخص کے طور پر پیش کیا جس نے سونے کو عام لوگوں کی رسائی تک پہنچایا۔ ایک اخبار نویس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے سونے کا بدنام اسمگلر کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی شادیوں کے لیے سستا سونا فراہم کر رہا ہوں۔ میں تو معاشرے اور ریاست کے لیے عمدہ خدمات انجام دے رہا ہوں، مگر کسی بھی تعریف اور پہچان کی بجائے مجھے بدنام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب سونے کی قیمت 20,000 روپے فی تولہ سے اوپر چلی گئی تو جیولر کی دکان پر بیٹھی ایک خاتون نے اس سے پوچھا کہ سونے کی قیمت جس طرح بڑھ رہی ہے پہلے تو کبھی ایسے نہیں بڑھتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ اس پر جیولر نے کہا، باجی اب سیٹھ عابد کا سونا نہیں آتا، پہلے جب آتا تھا تو قیمتیں زیادہ نہیں بڑھتی تھی۔ سیٹھ عابد کے حوالے سے ایک یہ بات بھی خاصی گردش کرتی ہے کہ انہوں نے ضیاء حکومت سے جبکہ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے کہا کہ پاکستان کی کرنسی پر ان کی فوٹو چھاپ دیں تو وہ پاکستان کے سارے قرضے اتار دیں گے۔ کچھ دیر کے لیے اگر ہم تصور کر لیں یہ بات حقیقت میں ہوئی ہوگی، جبکہ پاکستان پر قرض بھی آج کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہی ہوگا، تو یہ پیشکش یقیناً اسی لیے مسترد کر دی گئی ہوگی کہ قائد اعظم کی تصویر ہی تو پاکستانی کرنسی کی پہچان ہے اور آج کی حکومتیں قرضے حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی بڑی اہم نشانیوں کو گروی رکھ رہی ہیں۔ اگرچہ سیٹھ عابد نے ساری زندگی میڈیا پر آنے سے گریز کیا، لیکن پھر بھی انہیں شہرت ملی۔ ان کو وفات پائے 1 سال سے کچھ زیادہ ہی عرصہ ہوا ہے، مگر وہ میڈیا سے ایک عرصے سے غائب تھے۔ مئی 2019 میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کراچی میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ تقریب میں سیٹھ عابد کا ذکر شارجہ میں پاکستان انڈیا کے کرکٹ میچ کے تناظر میں کیا تھا کہ انہوں نے کرکٹر جاوید میانداد کا شارجہ اننگز میں استعمال ہونے والا بلہ 5 لاکھ میں خریدا تھا۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیٹھ عابد نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی بہت مدد کی تھی۔ چند ماہ پہلے ان کی بیٹی کے قتل کی خبر نہ آئی ہوتی تو میڈیا پر ان کے حوالے سے بالکل ہی خاموشی تھی۔ بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی شخصیت آنے والے دنوں میں کئی اشکال اور معنوں میں زندہ رہ سکتی ہے۔ ناظرین، ایک بہت ہی حیرت انگیز بات سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ بھٹو کے خلاف قتل کیس میں سلطانی گواہ فیڈرل سیکیورٹی فورس کا سربراہ مسعود محمود سیٹھ عابد کا حقیقی بردر نسبتی سالہ تھا۔ سیٹھ عابد کے حوالے سے فی الحال اتنا ہی۔ ان کے بارے میں مزید کچھ معلومات ملی تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ یہ تمام معلومات سینئر جرنلسٹ جناب خالد نجیب خان کی تحقیق کا نچوڑ ہیں۔ یہ معلومات فراہم کرنے پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے خبرکار۔